السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی ترقی ہو، ہمارے پاس بجلی بھی ہو، ہمارے پاس پانی صاف پینے کا ہو، ہمارے پاس ہیلتھ کیئر بہت اچھی ہو، ہماری سڑکیں کشادہ ہوں، ہمارے جو پل جو ہیں مضبوط ہوں، ہمارے گھر جو ہیں وہ روشن ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی عزت ہو۔ ہم چاہتے ہیں اور ہمارا خیال ہے، ہمارا خواب ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ ایسا کر دیں کہ لوگ اس کی مثالیں دیں کہ دیکھیں پاکستان نے کتنی معاشی ترقی کی ہے۔ 20 سال پہلے پاکستان کا کیا حال ہوتا تھا، لیکن کیا زبردست نظام پاکستان کے اندر بنا ہے کہ 20 سال کے اندر کایا پلٹ دی ہے۔ اب یہ ملک پہچانا ہی نہیں جاتا۔ غربت کا خاتمہ ہو جائے کسی طریقے سے، اور دنیا بھر کے اندر ہمارے مینوفیکچررز کی بنائی ہوئی چیزیں پھیلی ہوئی ہوں۔ جب بھی ہم ملک سے باہر جائیں تو کسی دکان کے اندر جائیں تو وہاں پہ میڈ ان پاکستان کا ٹھپا لگا ہوا ہو۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ پاکستان ایسا بن جائے، ہم سب کی خواہشات ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ خواہشات کو آپ نے اگر حقیقی آئیڈیل میں تبدیل کرنا ہے تو کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو عموماً ہم نے سنا ہے کہ اگر چائنا جیسا ہو جائے۔ دیکھیں چائنا نے کتنی ترقی کی ہے، چائنیز گوڈز کیسی ہوتی ہے، اب چائنا کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ ان کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں، آپ ان کی پروڈکشن ویلیو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں باہر سے دنیا نے کتنا انویسٹ کیا ہے، $100 بلین کی انویسٹمنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر پیسے اگر لگانے ہیں تو چائنیز انویسٹر ہر جگہ پر موجود ہے۔ چائنا بہت بڑا ملک ہے، کیا پاکستان بالکل برابر میں جس کا بارڈر جڑا ہوا ہے چائنا سے کچھ سیکھ نہیں سکتا؟ ہم چائنا جیسے کیوں نہیں بن سکتے؟ آئیے آج کے پروگرام کے اندر کچھ مستقبل کی بات کرتے ہیں اور کچھ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں چائنیز ماڈل کے اندر۔ چائنیز ماڈل پاکستان میں اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں، اور ہمیں کون بہتر بتائے گا اس سے زیادہ، جو مسعود خان صاحب کو پتا ہے، پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو چائنا، خوش قسمتی سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں بہت عرصے سے پروگرام سوچ رہا تھا کہ ہم اچھی مثالوں کے ذریعے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہی از گریشیسلی ایکسیپٹڈ ٹو اسپیک ٹو می۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ سے ملاقات ہوا کرتی تھی جب آپ پاکستان فارن آفس کے اسپوکس پرسن تھے۔ وی ہیڈ ونڈرفل سیٹنگز، بٹ ناؤ یو آر ان چائنا۔ لیٹ می آسک یو دس، چائنا نے بڑی ترقی کی، میں ان کے ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز دیکھ رہا تھا، 20 سال پہلے جو ان کے ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز تھے اب وہ نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی ملک کے ایجوکیشن کے اندر حقیقتاً ریولوشنری تبدیلی آئی ہے، ٹاپ آف دا ورلڈ لسٹ، وہ چائنا ہے۔ چائنیز نے یہ کس طرح کیا؟ پہلے یہ تو بتائیں کیا ان کے پاس جو ہے وہ گیدڑ سنگی کیا ہے؟ واٹ از دس میریکل دیٹ میکنگ کیپیبلٹی دے ہیو؟ اصل میں جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، جب بھی وہ کسی کو ہوسٹ کرتی ہے، باہر سے جو قائدین آتے ہیں یا اس کے علاوہ اسٹیٹسمین آتے ہیں اور خاص طور سے ترقی پذیر ممالک سے آتے ہیں، تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس ترقی کا راز کیا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں، قیادت سے پوچھتے ہیں، وہ قیادت جس نے یہ تبدیلی لائی ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور پوچھ بھی لیتے ہیں کہ یہی جو آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، کیا یہ ہم اپنی ریاستوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے کی ہے؟ تو میں نے کی مرتبہ ان کا یہ جواب سنا ہے اس سلسلے میں۔ ایک براہ راست سوال ہے، اس کا براہ راست جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو ہم نے سوویٹ ماڈل اپلائی کیا تھا اور ہم سے سنگین غلطیاں ہوئی اور ہم پیچھے رہ گئے اور اسٹیگنیشن کا شکار ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری سوجھ بوجھ بڑھی اور ہمیں اویئرنس ہوئی تو ہم نے اپنا ماڈل اپنایا، اور اس کو وہ کہتے ہیں سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس نظام کا مطالعہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے ملک کی مخصوص کیفیات اور حالات کے مطابق جو ہے اسے ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ نظام تو جس طرح ہم سے غلطی ہوئی پہلے ویسے وہ غلطی آپ نہ کریں۔ جی چائنا کے حالات مخصوص ہیں۔ جی۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک تو ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جی معاشی نظام کیا ہے، معاشی ماڈل کیا ہے، آپ نے ڈیمانڈ کیسے جنریٹ کرنی ہے، سپلائی، اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، لوگوں کی ضرورتیں کیسے پورے کرنی ہے، امیر لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں ان سے پیسے لے کے غریبوں میں کیسے تقسیم کرنے ہیں، انفراسٹرکچر کیسے بنانا ہے، اور جن دوسری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، پانی، بجلی، دوسری ضروریات، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ نے کون سا نظام کیا بنایا ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں، جب بھی سیاسی کی نظام کی بات کریں اس وقت آپ، یا معاشی نظام کی بات کریں، یا ڈیسین میں کس چیز کی بات میں کریں؟ مجموعی نظام کی ٹھیک بات کر رہا ہوں، جس میں سیاسی، سماجی، معاشی، جو آپ ایک معاشرہ بناتے ہیں، اس میں جو ہے وہ نیٹ ورکس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جب آپ بزنس کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ صرف ایک ٹرانزیکشن نہیں کرتے، آپ جو ہے ریلیشن شپ قائم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جو ہے فیملی کی سطح پہ ہو،
کمیون یا کمیونٹی کی سطح پہ ہو، ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو، اور پروونس کی سطح پہ ہو یا سینٹر کے، اور لوگوں کے ساتھ مشاورت بہت ضروری ہے، کیونکہ چین میں اگر آپ چاہیں تو ایک مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں they attach highest importance to aggregation of the interests of the people. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہر کونے خطرے سے دیکھیں کہ لوگوں کی کیا خواہشات ہیں، کیا ضروریات ہیں، اور آپ ایک نظام کے ذریعے ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کی ضروریات کیا ہیں، لوگوں کی ضروریات کو آپ اسیس کرتے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ پالیسی بناتے ہیں. That's what it is. اور یہ ایک حد تک ایبسٹریکٹ ہے، یعنی جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے یہ ایبسٹریکٹ ہے، اس کو کانکریٹ کیسے کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے کوئی تقریباً 76 ملین سے اوپر جو ہے اس کے ممبرس ہیں، اور وہ ہر شعبہ زندگی میں جو ہے کارکردگی میں مصروف ہیں. ایک چیز جو ہے چین میں خاص طور سے میں ذکر کروں وہ میریٹوکریسی کا ہے، کہ وہاں وہ سیاسی جماعت ہو یا ان کی اسٹیٹ کاؤنسل ہو یا ان کا تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی سائنسی انسٹیٹیوشن ہو، اس میں جو آدمی ایٹ دی ہیلپ بیٹھا ہوا ہے اس کی استعداد ہے، اور اس کی استعداد جو ہے وہ مسلمہ ہے، پروون ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے تمام پہیے چل رہے ہیں. یعنی جو ہیڈ ہے، میں اس کو ری انفورس کرتا ہوں، پیغام دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو کسی ادارے کو چلا رہا ہے جس کی ذمہ داری ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، استعداد جس کو اب یہی ہوئی نا، کیپیسٹی ہے، یعنی اس کو کام کرنا آتا ہے، عام الفاظ میں اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، سمجھتا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی جو ہے ایک ادارہ چلا رہا ہے فزکس سے متعلق، تو اسے فزکس کے بارے میں تمام کچھ معلوم ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اس نے کوئی چھوٹی کمپنی چلائی ہوئی ہے، اور پھر جو ہے اس کے پاس یہ ذمہ داری موجود ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو آپ جو باقی جو ہے جمہوری نظام دیکھیں، مغرب کا دیکھیں، یورپ کا دیکھیں، وہاں بھی ہے، لیکن جتنی ریگر کے ساتھ میرٹ کی تلاش کی جاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے گورننس میں شامل کیا جاتا ہے چین میں، شاید کسی دنیا کے کسی اور ملک میں. Let me ask you this, کہ ابھی آپ نے پہلے کمیونسٹ پارٹی کا ذکر کیا، اس کے سٹرکچر کا ذکر کیا، آپ نے بتایا کہ 75 ملین ان کے جو ورکرز ہیں، ممبرز ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں، پھر جو ادارے جن کے اوپر تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ مسلمہ استعداد رکھنے والے لوگوں کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. ہمارا تو خیال ہے، یہ ایک تھیوری ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں پر آٹوکریٹک رول ہو، یعنی ایک ہی سنگل پارٹی کا رول ہو، وہاں پر میرٹ کو انشور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پوچھ پرتیت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹر چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹر کوسچن کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہے، وہ جو مرضی کرے. تو اس پارٹی میں جو ایک ہی پارٹی ہے وہ جو مرضی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بانجوں بھتیجوں کو اوپر لا کے کون پوچھ پرتیت کرے گا؟ وہ کیوں نہیں؟ اس کا چیک کیا ہے؟ چین میں جو قیادت ہے وہ مجموعی قیادت ہے، مجموعی قیادت کا نظام ہے. پارٹی کا بھی جو قیادت کا نظام ہے اس میں فرد واحد کی حکومت نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مثلا اس وقت صدر خوچنتاؤ صدر ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں، لیکن ان کی حکومت نہیں ہے، یا جو پریمیئر ونچا پاؤ کی نہیں ہے، اس کا بھی ایک پولیٹ بیورو بنتا ہے، سینٹرل کمیٹی بنتی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں اس میں جو اس میں بلکہ وہاں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جو بھی معاشرہ ہوتا ہے، زندہ معاشرہ ہوتا ہے، اس میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں، بے شک وہ چینی کیوں نہ ہو، کیا خربہ پرواری ہو رہی ہو، لیکن ان نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہیں اور ایفیکٹو ہے، امپلیمنٹ ہوتے ہیں سختی سے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا ایک تھاٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کا ارلیئر ایک کویسچن تھا، میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ وہاں جو ان کے ہمیں انوویٹو طریقے جو ہے ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر وہ ون ون پارٹنرشپ پہ بہت یقین رکھتے ہیں. جب دو لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سارا منافع لے لے اور دوسرا جو ہے وہ نقصان میں ہو. اور پھر یہ ہے کہ فرض یہ کاروبار میں ہے تو وہ کانفرنٹیشن کی بجائے کلیبوریشن کو، کلیبوریشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، ریاست کا نقصان ہو جاتا ہے، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اوور دیئر واٹ ڈو یو مین کہ اگر دونوں کا ون ون سچویشن ہے، مطلب اس کی فلپ سائڈ بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، مطلب جینوئنلی ٹھیک کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے. اور جب آپ ون ون پارٹنرشپ کی بات کریں گے تو یہ مطلب نہیں کہ دو انڈیویجول یا دو کمپنیز، اس میں جو عام لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. یعنی ایک ہولسٹک اپروچ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایٹ دی ایکسپینس آف دا پیپل اور دی ایکسپینس آف دا اسٹیٹ، یہ نہیں ہے. جی. اور جیسا کہ
آپ ذکر کر رہے تھے مثال کے طور پر جو چین کی حکومت کی کارکردگی کا اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو ایک چیز کا بالخصوص ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 300 ملین لوگ جو تھے ان کو غربت کی لکیر سے اوپر لے آئے، اور جو ان کی ایک بہت ہی چھوٹی سی مڈل کلاس تھی اس کی تعداد بھی بڑھا کے تو 300 ملین کے قریب کر دی ہے۔ تو جو مڈل انکم کی بریکٹ ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی رہی ہے، اور غربت کے اوپر بھی شدید حملہ ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ایلیمنیٹ بلکہ اب ایریڈیکیٹ کرنے والا۔ جب میں مغربی تجزیے پڑھتا ہوں چائنا کے بارے میں، بالخصوص امریکن پریس کے اندر یا کبھی کبھار یورپین پریس کے اندر اور برطانوی پریس کے اندر بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ترقی بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو ایبسولوٹ ٹرمز میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ سب اچھا ہے، وہ اس وجہ سے بھی آپ کر پاتے ہیں کہ چائنا ایک کلوز سوسائٹی ہے، اس کے اندر کی جو تفریق ہے، اس کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کے اندر کی جو ڈائسنٹ ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ کبھی سامنے باہر نظر نہیں آتی۔ کول مائنز کا کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ اس کے اندر مر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ مر گئے ہیں وہاں پر، وہاں سے ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں برڈ فلو بھی ہو رہا ہو، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو مقدمہ یہ قائم کرتے ہیں کہ اچھی ترقی کی ہے، لیکن جو لیجنڈ ہے چائنا کا، جو پرسپشن ہے، شاید ریالٹی اس سے مختلف ہو۔ یو ہیو گون دیئر فرام پاکستان، یو ہیو ٹریولڈ اراؤنڈ ماشاءاللہ دنیا بھر میں، آپ یہ درست ہے تجزیہ یا تنقید یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ درست تھا تو یوں کہہ لیجئے کہ 10 سال پہلے درست رہا ہوگا، کیونکہ ابھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے وہ یہ فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے، ان کے اپنے سبسٹیٹیوٹس اور کلونز موجود ہیں، تو وہاں جو شہری ہیں وہ بہت متحرک ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، بلکہ جو ان کی سیاسی جماعت ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی چیز کو یو ڈونٹ ہیو ٹو سویپ اٹ انڈر دا کارپٹ، اور ان کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں، جب مجرموں کو پکڑتے ہیں تو انہوں نے مثالی سزا دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیٹرنس، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یعنی اس میں جو ہے جو مرکزی قیادت پارٹی کی وہ بھی معطوب ہوئی ہے، اور عام لوگ بھی، اور پیٹی آفیشلز بھی ہوئے۔ اچھا، گو بیک ٹو، آپ نے پاورٹی ایلیویشن کا ذکر کیا، جو سٹار سٹیٹڈ پرفارمنس ہے چائنا کی، غربت کی لکیر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال کر اوپر لے آنا، اور ورلڈ بینک کو بھی مجبور کر دینا کہ ایکنالج کرے کہ یہ ہوا ہے، کیسے کیا انہوں نے؟ غربت کس طرح ختم کیا؟ ٹیل اس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا انجن جو ایکسپورٹ کا رہا ہے، کہ انہوں نے جب بھی کاروبار بڑھایا تو دوسری جگہوں پہ بھی انہوں نے بزنس پیدا کی، پراسپیرٹی پیدا کی۔ مثلا جو انہوں نے ایکسپورٹس کی، اس سے امریکہ میں خود ایک بہت بڑی مارکیٹ پیدا ہو گئی ہے۔ آپ سیکس ففتھ ایونیو میں جائیں یا وہاں سستے سے سستے سٹور پہ جائیں تو میڈ ان چائنا کی چیز ہر جگہ۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی شہری کے لیے بھی چین کی ترقی جو ہے وہ منفعت بخش ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں کیا۔ جب اس سے ان کی ریونیوز بڑھی ہیں تو انہوں نے ان ریونیوز کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب ان کی یہ کیمپین یہ ہے کہ جو ان کے مشرقی حصے ہیں، جو زیادہ ویل ڈیولپڈ ہیں، مغربی حصے، ان میں جو ہے بعد اور فرق کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو دیہاتی علاقے ہیں اور شہری علاقے ہیں، ان میں جو انکم ڈسپیرٹیز ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے دنیا میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی، یا میرا مطلب ہے میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، کہ شنگھائی کا جو شہر ہے اس وقت، اس کی جتنی آمدنی ہے اس کی 250 بلین کے قریب جی ڈی پی ہے، اور ایک شہر ہے، لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں، ایک حصہ مرکزی حکومت کو دیتے ہیں، ایک حصہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ شنچیانگ جو نسبتاً غیر ترقی یافتہ علاقہ ہے یا کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، کہ اس کی ترقی کے لیے وہ پیسہ مختص کر دیا گیا ہے۔ اور مثلا کاشغر میں جو انہوں نے ایک اکنامکس زون بنائی ہے، تو اس میں ایک اور پروونس ہے کوانگتونگ، یہ جو پروونسز ہے یہ ان کی مدد کریں۔